नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं याज मोरस और आज के अपने नए ऑनलाइन सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ सेशंस करते हैं ऑनलाइन। ख़ास तौर पर इन सेशंस का मकसद ये होता है कि हम ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें जो माशरे में बहुत कम डिस्कस किए जाते हैं और जिनके हवाले से बहुत कम बात की जाती है, और ऐसे लोगों को उस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए मदऊ करें जो अपनी फील्ड में, अपने शोबे में माहिर हैं और उस शोबे में काम कर रहे हैं। तो आज भी जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तानी सोसाइटी है और उसमें ज़हनी सेहत के हवाले से जो मसाइल बढ़ रहे हैं उसको कैसे जो है वो टैकल किया जा सकता है, या वो लोग जो ज़हनी सेहत के हवाले से परेशान हैं, इन मसाइल से दो चार हैं, उनको, उनकी फैमिली को कैसे सपोर्ट किया जा सके, पाकिस्तानी माशरे में कैसे जो है वो ज़हनी सेहत के हवाले से तालीम और शऊर को आम किया जा सके, ये हमारा मौजू है। इस पर हम गुफ्तगू। इस वक्त आप हमें लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं और आप हमें क्वेश्चन भी अपने भेज सकते हैं, आप अपना फीडबैक भी लाइव हमें सेंड कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन हम अपने गेस्ट से पूछेंगे और इसके बाद इसी प्रोग्राम को आप बाद में यूट्यूब पर भी देख सकेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ज्वाइन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आज हमारे साथ वंस अगेन वेरी स्पेशल गेस्ट वी हैव लाइव फ्रॉम कैनेडा, डॉक्टर खालिद सहेल, रिनॉन्ड नेम इन साइकोलॉजी और उर्दू तहरीरों के ज़रिए अपनी ख़ास तौर पर वो इंसानी नफ्सियात, इंसानी रिश्तों और अदब के हवाले से जो उनका कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक इट्स रिमार्केबल और वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड मास्टर टीवी की और मेरी खुशकिस्मती है कि जब भी हमने उन्हें दावत दी है, उनसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया है और हमारे साथ वो गुफ्तगू के लिए हाजिर हुए हैं। तो आज दूसरी मरतबा है कि हम डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। नहीं जनाब, आप मोहब्बत से बुलाते हैं और हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। ये तो आपकी मोहब्बत अपनाइए। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया बड़ी मोहब्बत से, अपनाइयत से, और मैं हाजिर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा हमारा मौजू है, मैं उसके हवाले से जो क्वेश्चन है वो पहले जो मेरे सवाल है मैं वो पूछ लूँ और फिर जो ऑडियंस के सवाल होंगे हम वो पूछेंगे। पहला सवाल ये है, क्योंकि बेशक पाकिस्तानी सोसाइटी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तानी माशरे से वक्तन फ़क्तन, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा लीडरशिप है पाकिस्तान में और आप बाखबर हैं, वाकिफ़ हैं पाकिस्तान की सूरत हाल से। इस वक्त पाकिस्तानी माशरे में सियासी, माशी और समाजी जो अफरा तफरी की वजह से लोग जो हैं, बिलखसूस नौजवान, अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं और मौजूदा हालात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस वजह से वो ज़हनी तौर पर भी और मायूसी का शिकार हैं। इस सारी सूरत हाल में हम कहते तो हैं मुस्बत रहें, अपने ज़हनी दबाव से जो है वो कैसे केटर कर सकें? देखें अयाज मोरिस साहब, ज़हनी सेहत जो है उस हवाले से दो हवालों से बात हो सकती है, एक इनफरादी हवाला और एक समाजी हवाला। मैं समझता हूँ कि हमारे जहन में क्लियर होना चाहिए कि एक आकिल और बालिग इंसान जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक मैच्योर इंसान, एक हेल्थी इंसान। तो अगर एक फीचर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हर आकिल और बालिग इंसान जो है वो अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत की जिम्मेदारी लेता है। तो जो शख्स अपनी ज़िंदगी की और अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेता है, हम उसको मैच्योर समझते हैं। लेकिन अगर वो इमेच्योर है तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता और वो दूसरों पर जिम्मेदारी डालता है। वो कहते जी मुआशरे ने ये कर दिया, मेरी किस्मत में ये लिखा था, खुदा ये चाहता था, और वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स को अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन हालात से अपने अंदाज से उसको वो कैसे डील कर सके। जो इंसान जिम्मेदारी लेता है उसकी जहनी सेहत जो है वो बेहतर होती है। इसी तरह जो मुआशरा है, जो समाजी जिम्मेदारी है, उसमें जो लीडर हैं, चाहे वो समाजी लीडर हों, सियासी लीडर हों, वो सोशल एक्टिविस्ट हों, मैं एक मुआशरे की जहनी सेहत को 3 हवालों से जज करता हूँ। मैं उसको 3 C's का नाम देता हूँ। पहला C है क्रिटिकल माइंड, कि लोगों में एक तनकीदी शऊर पैदा हो, जो हम साइंस की तालीम से करते हैं।
دوسرا سی ہے کریٹیو امیجنیشن، جو فنون لطیفہ اور آرٹ سے ہوتا ہے، ہم معاشرے میں فنون لطیفہ کو فروغ دیتے ہیں۔ اور تیسرا سی ہے کمپیشنیٹ ہارٹ، جو ہم ایک ہیومنسٹ آئیڈیلز، انسان دوستی کے، کہ رنگ، نسل، زبان اور مذہب سے بالاتر ہو کر ہم انسان کو انسان سمجھے۔ جب ہم بچوں اور نوجوانوں میں یہ ویلیوز ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پہ صحت مند ہوتے ہیں اور اپنے اعمال کی، اپنی زندگی کے، اپنے منصوبوں کی ذمہ داری لیتے ہیں اور پھر ان نتائج کو وہ فیس کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو جو ہے نا یہ سمجھنا ہے کہ انسان اور پوری انسانیت آپس میں جڑے ہیں، اور ہمیں ہر لیول پہ، انڈیویجولی بھی، کولیکٹیولی بھی، سوشلی بھی، کلچرلی بھی، تو یہ مقصد اس کا معاشرے میں ایک جو ہے سوشل اویئرنیس، کانشیسنیس پیدا کرنا ہے، تاکہ لوگ صحت کے حوالے سے جانکاری کر سکیں۔ شکریہ۔ بالکل، بہت زبردست آپ نے بات کہی، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں ایک بڑا عام سا تاثر ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کا، اپنی زندگی کی جو صورتحال ہے اس کا دوسروں پر جو ہے وہ اس کا ان کو کیا کہتے ہیں بلیم گیم کرتے ہیں ہم اس میں۔ یہ چیز دیکھی۔ ایک اور سوال اس سے جڑا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ذہنی صحت کے حوالے سے اور خاص طور پر نفسیات کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی آگاہی اور شعور نہیں ہے جتنا عام سطح پر ہونا چاہیے۔ اس کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ اور اب کیونکہ بات ہو رہی ہے پاکستانی تعلیمی درسگاہوں میں بہت سارے سیمینارز ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن عام جو سطح تھی، جو عام لوگ ہیں، وہ ان تک ابھی یہ انفارمیشن، یہ معلومات، یہ آگاہی، یہ شعور جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کی ذمہ داری، ان کی زندگی کے فیصلوں کا انحصار ان کی اپنی جو ہے وہ ویل بینگ پر بہت زیادہ ہے، اس کو ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ ایاز مورد صاحب، کینیڈا میں جہاں میں رہتا ہوں، یہاں پہ ہائی سکولز میں جو ہیلتھ ایجوکیشن ہے وہ مجھے بلایا کرتے تھے۔ میں گریڈ 9، 10، 11 کی کلاسز میں جاتا تھا، اور وہاں بچوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہوتا تھا کہ نوجوانوں میں جیسے ڈرگز ہے، نوجوانوں میں ڈپریشن ہے، نوجوانوں میں خودکشی ہے، اس کی جو تعداد بڑھ رہی ہے، تو بچوں کے ساتھ، ٹین ایجرز کے ساتھ، والدین کی، ٹیچرز کی، پرنسپلز کی، جو بزرگ ہیں اپنے معاشرے میں، ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں اور بچوں کو جو اپنے سے دور کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں بچہ سوال کرے تو کہتے ہیں جی یہ بے ادبی ہے، وہ آپ کو چیلنج کرے تو کہتے ہیں یہ گستاخی ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ ایجوکیشن کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ہمیں جنریشنز کو قریب لانا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو بہت انکریج کرتا ہوں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہوں، ان کے ساتھ لکھتا ہوں، تاکہ ان کے سوال جو ہیں وہ ہم سمجھے۔ ہمیں نوجوانوں سے سیکھنا ہے، ان کے سوالوں سے سیکھنا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک ڈائلاگ کی فضا کریٹ کرنا جو ہے وہ آگہی، وہ کسی بھی، ہمیں سقراط نے بھی کہا کہ آپ ڈائلاگ کریں، ہمیں فرائڈ نے بھی کہا، جو بھی ٹیچرز تھے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے ساتھ ایک ہیلتھی ڈائلاگ کرنا جو ہے یہ کسی بھی ایجوکیشنل سسٹم کے لیے، گھر میں، اسکول میں، اور ڈیموکریسی بھی جو ہے، ڈیموکریسی بیسیکلی ڈائلاگ ہے، ایجوکیشن ڈائلاگ ہے۔ تو میں ڈائلاگ پہ بہت بلیو کرتا ہوں، اور یہ جو آپ، اس لیے میں آپ کے پروگراموں میں حاضر ہوتا ہوں کہ آپ ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں، اور یہی تعلیم کا، یہی ایوولوشن کا، ایجوکیشن کا جو کی فیکٹر ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ ان کے مسائل کو سمجھنا اور ان کے مسائل کے سوالوں کے جواب دینا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ شکریہ۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا ہی عمدہ طریقے سے اس کو سمرائز کیا ہے۔ میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوانوں میں ڈپریشن کیوں اتنی جلدی عام ہوتی ہے، اور کیا اس کا فیملی ہسٹری سے، والدین سے جو کیا کہتے ہیں انہیریٹنس بھی ہوتی ہے، کہ جو والدین کے رویے، والدین کی ذہنی صحت وہ بچوں کو متاثر کرتی ہے؟ جی جی، اس حوالے سے اگر ہم سائنسی اور نفسیاتی طور پہ نفسیاتی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں 3 فیکٹرز ہم سمجھتے ہیں۔ ایک فیکٹر ہے، اس تھیوری کو ہم کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل ماڈل۔ پہلا فیکٹر ہے بایولوجیکل فیکٹرز۔ تو کچھ بیماریاں ہیں جیسے اسکیزوفرینیا ہے، بائیپولر ڈس آرڈر ہے، یہ انہیرٹ ہوتے ہیں، یہ ماں باپ سے بچوں کو جاتے ہیں، جینیٹیکلی یہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک فیکٹر تو جینیٹک ہے۔
دوسرا فیکٹر جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے کہ بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت کیسے ہوئی اور ان کو کیسے ایک نرچرنگ ماحول میں محبت، پیار، اپنائیت سے پلا بڑا. ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں دو فیکٹرز بہت بہت جو ہے نا فکر مندی کا ہے. ایک ہے منافقت ہے، ہمارے معاشرے میں منافقت بہت ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک وائلنٹ ماحول ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد فیملی وائلنس ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، کمیونٹی وائلنس ہے، وہ سیکریٹریل وائلنس ہے. تو جب جو بچہ اس طرح کے تشدد اور جارحیت کی فضا میں پلتا بڑھتا ہے تو اس کو نفسیاتی مسائل کا وہ شکار ہوتا ہے. تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں ٹین ایجرز کے لیے ہمیں بہت سمجھنا چاہیے کہ جب بچہ نوجوان ہوتا ہے تو اس کی باڈی چینجز ہوتی ہیں. عورتوں میں پیوبرٹی جب آتی ہے تو ان کو پیریڈز ہوتے ہیں، لڑکوں کو ویٹ ڈریمز ہوتی ہیں، ان کی باڈیلی چینجز ہوتی ہیں. ہمارے ہاں سیکس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اس سے بات کرنا سٹگما ہے. اس لیے نوجوان بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو سیکس ایجوکیشن نہیں دی جاتی. بچیوں کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے اور وہ نہیں جانتی کہ ان کو شادی کے بعد جو سیکشل ان کے ریلیشن شپس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جنسی نفسیات کو سمجھیں اور اس کو اخلاقیات کی بجائے نفسیات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں جو موریلٹی کا ایتھک، ہر چیز کو گناہ و ثواب میں جب ہم پرکھتے ہیں تو اس سے ہم اس کو سمجھنے میں قاصر ہوتے ہیں. تو میں نوجوانوں کی نفسیاتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی جنسی تعلیم کو بہت اہم سمجھتا ہوں. بالکل صحیح، آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، کیونکہ باقی آپ خود بڑے ایکٹیو ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں. ٹک ٹاک پر بھی آپ وائز انکل کے نام سے جو ہے وہ کافی زیادہ میں نے آپ کی چیزیں دیکھی ہیں، آپ کے ٹپس اور آپ رہنمائی لوگوں کی کرتے ہیں. پاکستانی معاشرہ ایک ترقی پذیر معاشرہ ہے جہاں پر ہم نے جس کے بہت سارے چیلنجز ہیں اس کی بات کی. یہاں ڈیجیٹل میڈیا پر ہم دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں تو جو نیگیٹو چیز ہے وہ بہت جلدی وائرل ہوتی ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو اور اس کو دن میں ہم دیکھیں کہ چند ہی دنوں میں وہ اس کی بہت زیادہ وہ چیز وائرل ہوتی ہے. تو نوجوان جو ہے اس نیگیٹیوٹی سے، اس وائرل کے چکر سے، سوشل میڈیا سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. کیا بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال جو نیگیٹو کانٹینٹ دیکھنے سے ذہنی مسائل بڑھتے ہیں؟ یہ بہت آج کے دور کا بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو اس کے منفی پہلو بھی ہیں اور مثبت پہلو بھی ہیں. جیسے ہم نے پہلے ریڈیو تھا، پھر ٹی وی تھا، اب جو ہے انٹرنیٹ ہے، اب سوشل میڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک مطلب ہے کہ اس کو اگر ہم ایک وہیکل دیکھیں، جیسے ایک چاقو ہے تو چاقو سے آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں اور آپ کسی کو زخمی بھی کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یوز کرنے والا ہے وہ اس کی جو ذہنی کیفیت یا ذہنی سوچ کیا ہے. نیگیٹو یہ ہے کہ ہم چونکہ سوشل میڈیا پہ انونیمس ہو جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کو ہراس کرتے ہیں، ان کو تنقید کرتے ہیں اور اس کی بھی ذمہ داری نہیں لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیگیٹو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ اس کو بہت اٹریکٹیو بناتے ہیں، اس میں ایسے ایسے آڈیو ویژول ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی اٹریکشن ہو. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی، میری اور جو دوسرے لوگ جو سوشل سینسٹیوٹی رکھتے ہیں، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا جو مثبت میسج ہے، جو ہیلتھی میسج ہے، جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا، اس کو کیسے جو ہے نا اٹریکٹیو بنائیں. اس کو کیسے، جو میری بھانجی نے، جو آپ بات کر رہے تھے، میری بھانجی نے کہا کہ سہیل ماموں آپ کی آدھا گھنٹے کا لیکچر جو ویڈیوز آپ نے بنائے وہ کم لوگ دیکھیں گے. آپ ٹک ٹاک پہ 2 منٹ کا بنائیں. لوگ جو نوجوان ہیں وہ 2 منٹ کی چیز دیکھتے ہیں بجائے 2 گھنٹے کی ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان جو سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے حوالے سے ہمیں ایسی ویڈیوز بنانی چاہیے. اور جیسے آپ یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں، لیکچر دینے کی بجائے یہ جو آپ کے ساتھ انٹرویو ہے یہ زیادہ لوگ دیکھیں گے بجائے میں 1-8 گھنٹے کا لیکچر دے دوں. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو پازیٹیولی ایجوکیشن کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کیسے یوز کریں اور سٹل طریقے سے کیسے اپنے سماج کو، اور خاص طور پہ ہماری چونکہ قوم اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ تو پرنٹ میڈیا کم پڑھ سکتے ہیں چونکہ
لٹریسی ریٹ کم ہے، تو اس وجہ سے ہم آڈیو ویژول کو زیادہ یوز کر سکتے ہیں، اور دیہاتوں میں، گاؤں میں. اور تیسری بات یہ کہ جو زبان کا استعمال ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے کالموں میں عام فہم زبان یوز کرتا ہوں. بہت سے انٹلیکچوئل اسکالر جو ہے نا، وہ بہت مشکل زبان، گنجلک زبان، دشوار زبان، کمپلیکیٹڈ، کمپلیکس، تو میں مذاق میں ان کو کہتا ہوں کہ اٹ از ایز کلیئر ایز مڈ. ان کا جو نا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ان کا مقصد کیا ہے. تو عام فہم زبان میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، سوشل میڈیا کو پازیٹیولی یوز کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت امکانات بہت ہیں. ہم نے ابھی ان امکانات کو پوری طرح ایکسپلور نہیں کیا ہے. شکریہ. بالکل صحیح، آپ کی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ جو مثبت سوچ رکھنے والے ہیں، وہ جو لوگ جو معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ڈیجیٹل میڈیا کا بڑا ایفیکٹو یوز کرنا ہوگا. اچھا، ایک اور اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے میرا، اور پھر ہم فردر آگے آپ سے گفتگو کریں گے. جو ذہنی صحت کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو، خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں، جہاں لوگوں کے اور بہت سارے چیلنجز ہیں، اس کو اگنور کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اچھا، یہ اچھا بلا تو ہے، سب کام تو کر رہا ہے، لیکن اس طرح کی جو سچویشن میں جو بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی رہنمائی یا اس کے لیے گائیڈنس جو ہے وہ کیسے حاصل کی جا سکتے، اور فیملی کیسے یا ریلیٹیو یا کو ورکرز یا ورکنگ پلیس پر ایسا انوائرمنٹ کیسے کریٹ کیا جائے کہ وہ جو شخص اس طرح کی سمٹمز ہیں یا ابتدائی سطح پر ہے، یا اس کو کسی طرح کی رہنمائی ہے، اس کی مدد کی جا سکے. دیکھیں ایاز مورز صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جو سوسائٹی ہے، جب وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی، تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک سپرسٹیشس تھنکنگ ہوتی ہے. جیسے ان کے اندر جن، بھوت، اور پھر لوگ جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس گنڈا تعویذ. میں جب پشاور میں کام کرتا تھا تو جو عورتیں جن کے بچے نہیں ہوتے تھے، تو وہ بجائے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے کہ انفرٹیلیٹی کیوں ہے، ہم یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم ایک پدرسری نظام میں ہیں، تو تمام ذمہ داری عورت پہ ڈال دیتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے بچہ نہیں پیدا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مرد ہیں جو انفرٹائل ہیں، جو بچے نہیں پیدا کر سکتے، وہ ذمہ داری بھی ہم بچوں پہ، عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو جب سائنٹیفک سوچ ہو، جب ہیلتھ ایجوکیشن ہو، جب سائیکولوجیکلی اویئر ہوں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو نفسیاتی مسائل ہے. دیکھیں ایاز مورز صاحب، بڑی بنیادی بات ہے، اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہو تو وہ نظر آتا ہے، لیکن اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ ایک انویزیبل ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا. وہ بیچارہ ڈپریشن کا شکار ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ صحت مند دکھائی دیتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ کا یہ ہے کہ وہ ظاہری بیماری نہیں ہے، وہ اندر کا مسئلہ ہے. تو بچوں کو اب ویسٹ میں انہوں نے انونیمس لائنز لگائی ہیں. پاکستان میں جو ہی کسی کو کہیں کہ جی میں پینک ڈس آرڈر یا ڈپریشن کا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اس کو پاگل خانے بھیجو. تو اس پر ایک سٹگما ہے، اب ایک ٹیبو ہے، اور ہم اس کے بارے میں کھل کر تو دو چیزیں ہیں، ایک مینٹل ہیلتھ ہے اور ایک سیکسولوجی ہے. یہ دونوں ٹاپک ہم کھل کر فیملی روم میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ووکیبلری بھی نہیں ہے. ہم جو ہے نا ابھی تک ہم نے اردو زبان میں ایسے الفاظ نہیں آئے. مطلب آپ اگر سیکس کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ گالیاں دے رہے ہیں، اس کے لیے آپ ایک ریسپیکٹفل لینگویج، عام فہم زبان. اسی طرح مینٹل النس کے بارے میں ہمارے پاس ابھی وہ ووکیبلری نہیں ہے. تو ووکیبلری لینگویج بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں ایک انونیمس نمبرز ہوں، جہاں کوئی بھی بچہ، کوئی بھی ٹین ایجر، اگر اس کو گھر میں ابیوز ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ ایک انونیمس نمبر کال کرے اور کہیں کہ میرے والدین، میرے ماموں، چچا، خالہ جو بھی ہے، یا ہمسائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو انونیمس وہ کال کر سکے. اسی طرح میں اب جو ہم سب پہ جو کالم لکھے ہیں، اس سے کئی دفعہ میں نے لوگوں کے جواب دیے، ان کو میں نے انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پر ان سے بات چیت کی. تو ایک اویئرنیس بڑھ رہی ہے، لیکن بہت سلو پروسیس ہے، اور قومیں جو ہیں وہ 5-10 سال میں نہیں تبدیل ہوتی، ان کو 100 سال لگتا ہے. یہ ایک سلو پروسیس ہے. ہمارے ہاں سب انقلاب کی بات کرتے ہیں، میں انقلاب سے زیادہ ارتقاء پہ بلیو کرتا ہوں. میرا فلسفی ہے ایوولوشن تھرو ایجوکیشن. ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ان کو بتائیں کہ
सीरियस मेंटल इलनेस क्या है, फिर उनको बताएं कि आप डॉक्टर के पास जाएं, नर्स के पास जाएं, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि एक हमारे यहाँ अफोर्डेबिलिटी भी है कि जो इलाज है वो बहुत महंगा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें कुछ फ्री काउंसलिंग, फ्री सर्विसेज। और आप जानते हैं हम उस पर काम कर रहे हैं कि ग्रीन जोन ऐप बना रहे हैं, और उम्मीद है कि वो जल्द बन जाएगा, ताकि वो एक लोगों को फ्रीली अवेलेबल हो, वो उसको डाउनलोड करें और स्टेप बाय स्टेप अपने मेंटल हेल्थ और अपने आप को एजुकेट करें। तो ये प्रोसेस है, लेकिन एक स्लो प्रोसेस है। शुक्रिया। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत ही उम्दा हमारी गुफ्तगू रही, और वक्त कितनी तेज़ी से जो है वो हमारा आगे को बढ़ा, इसका अंदाज़ा नहीं हुआ। का फाइनल मैसेज कि हम किस तरह से ये मेक श्योर करें कि जो इस तरह के मुल्की हमारे हालात हैं, इसमें नौजवान और जो कोई भी शख्स जो है वो कैसे एक अपना पॉजिटिव, जिसको हम माइंडसेट कह रहे हैं, और अपनी ज़हनी सेहत की हिफाजत कैसे कर सकता है थ्रू ऑल दिस नेगेटिविटी, थ्रू सोशल मीडिया, जो हमारे इर्द गिर्द हालात हो रहे हैं, उसमें कैसे अपनी मेंटल हेल्थ की जो है वो केयर कर सकता है, ताकि वो हेल्दी रह सके, मेंटली स्ट्रॉन्ग रह सके, और अपनी जो क्रिएटिव गिफ्ट्स हैं उनका बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सके। याज मॉरिस साहब, बेसिकली दो एटीट्यूड्स हैं माशरे में। जो हेल्थी एटीट्यूड होता है वो एक्सेप्टेंस का होता है, वो सिंपथी का होता है, वो कंपैशन का होता है। उसके मुकाबले में जो नेगेटिव होता है वो मुतासिब होता है, और उसके बाद हम जजमेंट करते हैं और लोगों को सजा देने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ गालिब ने शेर कहा था कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। और दूसरी बात यह कि इस मौजू पे हमें गुफ्तगू करनी है। मैं खुल के कहता हूँ कि मेरी फैमिली में मेंटल इलनेस थी। मेरे वालिद का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था जब मैं 10 साल का था। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, और उसकी वजह से मेरे अंदर एक कंपैशनेट एटीट्यूड आया कि जहनी जिस्मानी मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ सिर्फ एक शख्स का मसला होता है। जो जहनी मरीज़ होता है वो पूरे ख़ानदान का, पूरी कम्युनिटी का मसला बनता है। इसलिए हमें उसके लिए मिलकर सर जोड़ के उन मसाइल को हल करना है, उसके बारे में गुफ्तगू करनी है, एजुकेट लोगों को करना है, एक कंपैशनेट एटीट्यूड पैदा करना है, ताकि हम उनको अपने माशरे में उसको एक तरह से एकोमोडेट करें, एडजस्ट करें, बजाय उनको अब वेस्ट में भी पहले मेंटल हॉस्पिटल्स होते थे, अब वो जनरल हॉस्पिटल्स बने हैं। अब कम्युनिटी में नर्सेज हैं जो घरों में जाके इंजेक्शंस देती हैं, इलाज करती हैं। तो हमारा मकसद उनको इंटीग्रेट सोसाइटी के अंदर रहकर उनके साथ डील करना, एक्सेप्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को चाहिए कि जितना वो अपने आप को एजुकेट कर सकें, उसके बारे में मेंटल हेल्थ ग्रुप्स बनाएं और आपस में डायलॉग करें। ये हमारी तालीम, ये हमारी एक तरह से सोच को बदलने के लिए एक मुस्बत रवैया हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत ही मुख्तसर वक्त में हमारी बहुत ही शानदार गुफ्तगू रही, और मुझे पूरा यकीन है कि हमने जो गुफ्तगू की है ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगी। और जिन लोगों ने भी हमें आज ज्वाइन किया, लाइव देखा, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और थोड़ी सी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हुआ, बट आई थिंक ओवरऑल हमारी गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त रही। आप ये जो हमारी गुफ्तगू है वो मास्टर टीवी यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं, और इसके मुख्तलिफ जो है पोर्शन, इसके क्या कहते हैं, छोटे छोटे पीसीस क्लिप्स आपको इंस्टा पे भी, लिंक्डइन पे भी, और इसके अलावा जो है वो टिकटॉक पर भी अवेलेबल होंगे। एंड अगेन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा पर्पस ये है कि हम इस गुफ्तगू को और उस तरह मुकालमे को जो है वो आम लोगों तक पहुंचाएं, स्पेशली यंगस्टर तक, ताकि वो इस गुफ्तगू को, जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और बहुत एक्सपेंसिव जो है वो काउंसलिंग सेशन नहीं ले सकते, वो इस तरह की गुफ्तगू से फ़ायदा हासिल कर सके और मुस्तफ़िद हो सके। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड वी आर ऑनर्ड कि आपको हम जब भी दावत देते हैं आप हमारी दावत को कबूल करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, और मुस्तक़बिल में हम फिर आपसे जो है वो गुफ्तगू करेंगे, और होपफुली सी यू सून, हम फिजिकली आपके साथ इस तरह से बैठकर गुफ्तगू कर सकेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज की जो हमारी गुफ्तगू हुई है, वंस अगेन इसका मकसद ये है कि आपके साथ हम इस इल्म को, इस शऊर को, इस आगाही के सफ़र को आपके साथ शेयर करें, आप इसे दूसरों तक शेयर करें, और ऐसे लोगों तक जो आप समझ रहे हैं कि इस तरह के चैलेंजेस से, डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हैं, उनकी इंकरेजमेंट के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को भी उनके साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी एक नए सेशन में, नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।
شکریہ.